بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفصہ بن مجسر نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا، کیا دوپہر کے وقت ساعہ مطلع میں جب ابر نہ ہو سورج کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ اور کیا پورے چاند کی رات کو جب مطلع صاف ہو اور ابر نہ ہو تم چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا، قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنے میں اس سے زیادہ دقت نہ ہوگی جتنی ان دنوں میں کسی ایک کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، ہر امت اس کے پیچھے چلے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ کوئی آدمی ایسا نہ بچے گا جو اللہ کے سوا بتوں اور پتھروں کو پوجتا تھا، مگر وہ آگ میں جا گرے گا۔ حتیٰ کہ جب ان کے سوا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نیک ہوں یا بد، اور اہل کتاب کے بقایا بعد کے دور کے لوگوں کے سوا کوئی نہ بچے گا، تو یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا، تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے، پروردگار، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا۔ تو ان کو اشارہ کیا جائے گا کہ تم پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں اکٹھا کر کے آگ کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ وہ شراب کی طرح ہوگی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہوگا، اور وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ پھر انصاری کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ کے بیٹے مسیح کو پوجتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بیٹا۔ پھر ان سے کہا جائے گا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، ہمارے پروردگار ہمیں پانی پلا۔ آپ نے فرمایا، ان کو اشارہ کیا جائے گا، تم پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ وہ شراب کی طرح ہوگی اور اس کا ایک حصہ شدت اشتعال سے دوسرے کو توڑ رہا ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جب ان کے سوا کوئی نہ بچے گا جو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ نیک ہوں یا بد، تو سب جہانوں کا رب سبحانہ تعالیٰ ان کی دیکھی ہوئی صورت سے کم تر یا مختلف صورت میں آئے گا اور فرمائے گا، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اس کے پیچھے جا رہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ وہ سامنے ظاہر ہونے والی صورت کی بجائے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر التجا کریں گے، اے ہمارے رب، ہم دنیا میں سب لوگوں سے جتنی شدت بھی ہمیں ان کی ضرورت تھی الگ ہو گئے، ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔
2 یا 3 دفعہ یہی کہیں گے جہاں تک کہ ان میں بعض لوگ بدلنے کے قریب ہوں گے، تو وہ فرمائے گا کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی نشانی طے ہے جس سے تم اس کو پہچان سکو؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تو پنڈالی ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر کوئی ایسا شخص نہ بچے گا جو اپنے دل سے اللہ کو سجدہ کرتا تھا مگر اللہ اسے سجدے کی اجازت دے گا، اور کوئی ایسا نہ بچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا مگر اللہ تعالیٰ اس کی پشت کو ایک ہی مہر بنا دے گا۔ جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا اپنی گدی کے بل گر پڑے گا، پھر وہ سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی اس صورت میں آ چکا ہوگا جس میں انہوں نے اس کو سب سے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، تو وہ کہیں گے ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر جہنم پر پل لگا دیا جائے گا اور سفارش کا دروازہ کھل جائے گا، اور سب رسول کہہ رہے ہوں گے اے اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسر پل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت پھسلانی ڈگمگا دینے والی جگہ ہے، بہت پھسلنی ڈگمگا دینے والی جگہ ہے، اس میں اچک لینے والے آنکڑے اور کئی نوکوں والے کنڈے ہیں، اور اس میں کانٹے دار پودے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سدان کہا جاتا ہے۔ تو مومن آنکھ کی چپک کی طرح اور بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور پرندوں کی طرح اور تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، کوئی صحیح سالم نجات پانے والا ہوگا اور کوئی زخمی ہو کر چھوڑ دیے جانے والا، اور کچھ جہنم کی آگ میں تہ بتہ لگا دیے جانے والے، جہاں تک کہ جب مومن آگ سے خلاصی پا لیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی پورا حق وصول کرنے کے معاملے میں اس قدر اللہ سے منت و احذاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے اور حج کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا تم جن کو پہچانتے ہو انہیں نکال لو، ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی گئی ہوں گی۔ تو وہ بہت سے لوگوں کو نکال لیں گے جن کی آدھی پنڈلیوں تک یا گھٹنوں تک آگ پکڑ چکی ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب، جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا ہے ان میں سے کوئی دوزخ میں نہیں رہا۔ تو وہ فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں دینار بر خیر ایمان پاؤ اس کو نکال لاؤ۔ تو وہ بڑی خلقت کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب، جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھر فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر خیر پاؤ اس کو نکال لاؤ۔ تو وہ پھر سے بڑی خلقت کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو دوزخ میں نہیں چھوڑا۔
وہ پھر فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر خیر پاؤ اس کو نکال لاؤ تو وہ کثیر خلقت کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب، ہم نے اس میں کسی صاحب خیر کو نہیں چھوڑا۔ ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔